جانوروں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کی گود میں شراب پلائی جا رہی ہے، اللہ کے گھر پہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا گندا ماحول دیکھا، تو ماحول دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے نماز کی بات نہیں کی۔ ذرا میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، اہل منبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں ماحول کتنا بگڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے دن نماز کی بات نہیں کی، پہلے دن روزے کی بات نہیں کی، پہلے دن حج کی بات نہیں کی، پہلے دن زکوٰۃ کی بات نہیں کی، پہلے دن صدقے کی بات نہیں کی۔ اتنے گندے ماحول میں اللہ کے رسول جو سب سے پہلا حکم لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟ اتنے گندے ماحول میں سب سے پہلا جو حکم لائے وہ کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے اس گندے ماحول کے اندر حضور سب سے پہلے علم کی بات لے کر آئے، پڑھو لکھو پڑھو لکھو، کیونکہ حضور جانتے تھے جس دن ان کو پڑھنا لکھنا آ گیا اس دن ان کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی کتاب لے کر کے آئے، اللہ کے رسول ہمارے نبی کتاب لے کر آئے، ہمارے نبی صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے، صاحب کتاب رسول ہے۔ اور کون سی کتاب لائے؟ اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی جتنا قرآن پڑھا گیا ہے، اور جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنی کوئی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی۔ یہ چیلنج ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوست تو پڑھیں گے، اس کو دشمن بھی پڑھتے نظر آئیں گے۔ یہ قرآن ہے، حضور قرآن لے کر کے آئے۔ اب بتاؤ حضور نے کس قوم کو پڑھایا؟ نماز کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں، روزے کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں، حج کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں، زکوٰۃ کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں۔ حضور نے پہلے پڑھایا، عرب کے جاہلوں کو پڑھایا، عرب کے بوریا نشینوں کو پڑھایا، عرب کے بکریوں کے لے جانے والے جنگلوں میں بدوؤں کو پڑھایا۔ اور جب پڑھایا تو انقلاب کیا آیا؟ دیکھو علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے، یاد رکھنا ہر انقلاب کو آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے، جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے 23 سال بھی نہیں گزرے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے کہ حضور نے ان کو علم کا زیور عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر، ماں کی گود کے شرابی، ماں کی گود کے شرابی جو ماؤں کی گود میں شراب پینے کے عادی بنے تھے، ایک اعلان پر وہ سب کے سب شراب سے توبہ کرتے۔ یہاں تو جلسوں میں کروڑوں تقریریں ہو جائیں، مقرر تقریر کرتے کرتے مر جائے، مقرر جو اس کی آواز بیٹھ جائے، مقرر کالی داڑھی سے اس کی داڑھی تقریر کرتے کرتے سفید ہو جائے، مقرر کی حالت بدل جائے، قوم کی حالت نہیں بدلتی۔ کیوں؟ وہاں ایک ہی اعلان میں پوری قوم نے شراب سے توبہ کی، بس اتنا کہا تھا، اے لوگو آج سے شراب حرام ہو گئی، آج سے شراب حرام ہو گئی۔ جن کے منہ میں تھی انہوں نے اگل دی، منہ سے اگل دی، جن کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اگل دی، جن کے مٹکوں میں تھی انہوں نے نالیوں میں بہا دی۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، ایک اعلان، وجہ حضور نے اس قوم کو پہلے ایجوکیٹ کیا، علم عطا کیا، انہیں پتا تھا اگر حرام کریں گے تو نقصان کیا ہوگا۔ آج ہماری قوم کو نہیں پتا ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ آج ہماری قوم کو غسل اور وضو نہیں پتا ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر وہ شادی میں ڈی جے لگا رہے ناچ رہے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہوگا تو سزا دے گا،
لیکن اللہ کی سزا کیا ہوگی، اس کی شکلیں کیا ہوگی، یہ انہیں کچھ پتا نہیں۔ جس دن انہیں پتا چل جائے کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، ایک جلسے میں تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن تھوڑے سے وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس دن پتا چل جائے نا میرے بھائی کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، تو بندہ قدم اٹھانے سے بھی پہلے سوچے گا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں۔ آج ہماری قوم کو بس اتنا پتا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، گوشت و انڈا مچھلی کھاؤ اور ہم مسلمان ہیں، جمعہ 2 رکعت پڑھنے چلے جاؤ ہم مسلمان ہیں، عید میلاد النبی آئے تو جلوس میں شرکت کرو ہم مسلمان ہیں، محرم آئے تو محرم کی محفلیں سجا لو ہم مسلمان ہیں، اسی طریقے سے 11ویں آئے تو غوث پاک کی نیاز کر لو ہم مسلمان ہیں، چھٹی آئے تو اجمیر شریف والے سرکار کا ذکر کر لو ہم مسلمان ہیں، سفر کا مہینہ ہے تو ساری قوم مل کر کے بریلی شریف کے قریب رہتے ہیں اس سے اعلیٰ حضرت میں شریک ہو جائے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن پتہ ہی نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو کیا کرے گا، کس طریقے کی کا عذاب دے گا، اس کے عذاب کی شکلیں کیا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس وقت اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کریم ہے، مولانا ہمیں معاف کر دے گا، بے شک اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، لیکن کیا آپ کو یہ خبر ہے جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ سور کی طرح ہو گئی، جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ بندر کی طرح ہو گئی، ان کے بارے میں آپ نے قرآن پڑھا؟ یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا، سب کی کتاب پڑھی، رب کی کتاب نہیں پڑھی، کہانی کس سے پڑھے، قہقہوں کی کتاب پڑھی، سیریل دیکھے، ہنسنے ہنسانے کے سیریل دیکھے، رونے رلانے کے سیریل دیکھے، اللہ کی کتاب نہیں پڑھی۔ اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھو تو اس غیور خدا کی غیرت پتہ چلے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو گناہ کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو جن کی شکلیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور اور بندر کی طرح کر دی تھی، وہ کون لوگ تھے؟ وہ پٹھان کے بچے تھے، وہ مغل کے بچے تھے، وہ شیخوں کے بچے تھے، کس کے بچے تھے؟ تمہیں پتا ہے کس کے بچے تھے؟ وہ مغل نہیں تھے، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے، جن کی صورت اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ قرآن اٹھا باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا، وہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب، اولاد یعقوب، اللہ اکبر۔ اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے ان کا سلسلہ نسب۔ لیکن اللہ، اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی۔ میرے بھائیوں، جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی۔ میں نے کہا الحمدللہ بالکل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے، اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے۔ ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے، ہمارے آقا سید الانبیاء ہے، ہمارے آقا محبوب خدا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں شکلیں بگڑے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم نے شب معراج، آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہے۔ حضور فرماتے ہم نے شب معراج دیکھا، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، اللہ سے خوف کرتے کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے ایک منظر دیکھا۔ آقا فرماتے جنت کی سیر کی آقا نے اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ دیکھو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے، جس دن پتا چل جائے گی اس دن ہمیں احساس ہوگا، اور ہمیں یقین ہے ہماری قوم کو جب کوئی بات پتا
چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس پر قرآن کی نص موجود ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرو، کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ اتنے نوجوان داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی خطیب کی گفتگو کا اثر ہے۔ بہت سارے جوان نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اللہ اکبر، بہت سارے علاقوں میں ہم لوگ گئے نہیں، بہت سارے لوگ دوسرے خطبہ نہیں گئے، لیکن کسی نے کہا ہمارے امام صاحب نے نماز پہ تقریر کی، ہم نمازی بن گئے، داڑھی پہ تقریر کی، ہم داڑھی رکھیں، تو پتہ چلا یہ جلسے بالکل بھی لایانی نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہے۔ مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، بس ناصح کی نیت صحیح ہونی چاہیے اور سننے والوں کو بھی صحیح طور پر سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لے۔ آپ نے گزشتہ مہینے کے اخیر میں معراج مصطفیٰ تو سنا ہوگا، لیکن معراج کا ایک حصہ ذرا ہم سے بھی سن لے۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، جب جہنم کا مشاہدہ کیا، مشاہدے اور سیر میں فرق ہے، جنت کی سیر کی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں خون کا دریا تھا، پیپ کا دریا تھا، اور اس میں ایک بندہ تیر رہا تھا۔ خون اور پیپ کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر کوئی تیر رہا ہو، تھوڑا توجہ کیجئے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے اور اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے تو یہ باتیں میری نہیں ہے، یہ باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ذرا غور کرو، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا کسی کی بھی بات میں شک کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اپنے نبی کی بات میں شک کرو گے تو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا، شب معراج جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، اور وہ کھولتا کھولتا خون ہے، کھولتا کھولتا پیپ ہے، اس میں ایک بندہ ڈبکیاں لے رہا ہے، ایک بندہ تیر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے، جیسے ہی وہ سر باہر نکالتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں، جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پتھر اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، اور اس کا منہ پھر اسی دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ اس پر یہ عذاب ہو رہا تھا، رحمت للعالمین سے دیکھا نہ گیا، حضور تڑپ گئے، حضور بے چین ہو گئے، حضور بے قرار ہو گئے، اور پوچھنے لگے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ خون اور پیپ کے دریا میں ڈبکیاں لیتے ہیں اور جب منہ باہر نکالتے ہیں تو پتھر، وہ بھی جہنم کی آگ کے پتھر، ان کے منہ میں ڈال کر ان کو ڈبا دیا جاتا ہے، یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ سود کا دھندا کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا ہی سب کچھ ہے؟ بولو، اگر کسی سچے مسلمان کو یہ پتا چلے کہ سود کھانے کا انجام کیا ہے، وہ پیپ کا دریا، وہ خون کا دریا، اور خون کا دریا کیوں ہے؟ میں نے غور کیا کہ سود خوروں کے لیے پیپ اور خون کا دریا کیوں ہے، تو بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سود خور لوگ قوم کا خون چوستے ہیں، قوم کا خون چوستے ہیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے دیکھو قدرت نے ان کو خون اور پیپ کے دریا کی سزا دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے سود کا دھندا کر کے، اے بیاج کا دھندا کر کے، اے انٹرسٹ کا دھندا کر کے مالدار بننے والوں، ذرا غور کیجئے، کتنا بھی مال کما لو گے، تھوڑا دھیان دینا میری بات پر، کتنا بھی بڑا محل ہو، تاج محل کی طرح بھی محل بنا لو، جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو آپ کے بچے، ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو، کوئی ہو، بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے۔ بتاؤ، جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا، کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا، لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟
आखिरी सांसें कहाँ ले रहे हो? हॉस्पिटल की चार दीवारी में। यही है ना तुम्हारी दुनिया। जिस दुनिया की खातिर अल्लाह को नाराज किया, जिस दुनिया की खातिर खुदा को नाराज किया, आखिरी एंड क्या है, आखिरी अंजाम क्या है? दुनिया के 80% लोग हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेते हैं और अक्सर लोग तो आईसीयू में आखिरी सांस लेते हैं। हाय हाय, कुदरत का इम्तिहान तो देखो, कुदरत की सजा तो देखो। याद रखना, बहुत कम वो खुश नसीब है जो अल्लाह अकबर सजदों में जाते हैं, खुदा के हरम में जाते हैं, तिलावत करते करते जाते हैं। 80% लोग दवाखानों की चार दीवारियों में आखिरी सांस लेते हैं। अल्लाह अकबर। मैं उस पर कोई फतवा नहीं लगा रहा हूँ, मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जरा गौर तो करो, करोड़ों की बिल्डिंग पड़ी हुई है और आप किराए के दवाखाने के अंदर आखिरी सांस ले रहे हो। पलंग है, हाँ हाँ, कपड़ों पे गुरूर करके खुदा को भूलने वालों, ये खुदा का इम्तिहान देखो, अल्लाह की आजमाइश देखो, खुदा का इम्तिहान देखो। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। अरे फिरौन जिस इम्तिहान से गुजरा, उस इम्तिहान से तुम भी गुजारे जाओगे। खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों अपने कपड़ों पे इतराते थे, पहनाने वाले खुदा पे नाज नहीं था, कपड़ों पे घमंड था ना, कपड़ों पे गुरूर था ना। क्या होता है, 50,000 का मेरा ड्रेस है, 25,000 के अच्छे कपड़े पहनो, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन आखिरी में क्या है, सारे अच्छे कपड़े उतार के घर रख दिए गए और हॉस्पिटल के कपड़े तुम्हें पहनाए गए। ये मरने से पहले खुदा का इम्तिहान है। किस दुनिया से मुंह लगा रहे हो, किस दुनिया से दिल लगा रहे हो, किस दुनिया के चक्कर में अल्लाह को भूले हो, किस दुनिया के चक्कर में शरीयत को पीठ के पीछे डाले हो, किस दुनिया के चक्कर में दीन को पीठ के पीछे डाले हो। मुसलमानों, अगर तुम्हें ये इल्म हो जाए कि दुनिया की औकात क्या है, तो तुम कभी दुनिया को मुंह न लगाओ, दुनिया से दिल न लगाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दरिया के अंदर अपनी उंगली डुबोई और दरिया में उंगली डुबो करके बाहर निकाला और बाहर निकाल करके फरमाया, ये मेरी उंगली में जितना पानी आया वो दुनिया है और ये जो सारा पानी है वो आखिरत है। अब बताएं, कतरे को लेकर के समुंदर को छोड़ने वाले नादानों, दरअसल इल्म नहीं है। अगर हमें इल्म होता तो पता चलता, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है, आखिरत बाकी रहने वाली भी है, दुनिया बाकी रहने वाली है ही नहीं। और दुनिया तो कहते उसे है जो अदना की भी तस्वीर है, जो अदना से भी गिरी हुई को दुनिया कहते हैं। अदना का मतलब समझते हैं ना, अदना का मतलब छोटा, और दुनिया, दुनिया और उससे भी गिरी हुई, जिसका नाम ही दुनिया हो, हकीर। लेकिन ये पता, हम समझते दुनिया कोई बड़ी चीज है, अरे नादान, दुनिया कहते ही हकीर को है। ऐसी हकीर कि उससे ज्यादा कोई हकीर ना हो, जैसे बेहतर, बेहतर, बेहतरीन, फजल, अफजल। दर्जात बढ़ते हैं ना, जब तफजील के साथ बात होती है तो फिर दर्जात बढ़ते हैं, ऐसे जब तस्गीर के साथ बात होती है तो फिर दर्जात घटते हैं ना। तो दुनिया तस्गीर है क्या, ये इतनी हकीर है कि इससे बढ़कर कोई हकीर नहीं। लेकिन हमारे पास ये भी इल्म नहीं है, दुनिया दुनिया भी कहते हैं और उस पर कुर्बान भी होते हैं। पता ही नहीं है कि हकीर पे कुर्बान नहीं हुआ जाता। अरे जब फकीर पे कुर्बान नहीं होते तो हकीर पे कैसे कुर्बान होते हैं? अगर कुर्बान होना है तो उस पर कुर्बान हो जाओ जिसने दुनिया भी पैदा किया, आखिरत भी पैदा किया। यजीद दुनिया पे कुर्बान हुआ, खत्म कर दिया गया। हुसैन दिन पे कुर्बान हुए, आज हुसैन पाक का जिक्र भी बाकी है, उनकी नस्ल भी बाकी। नारे तकबीर, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। दुनिया के खातिर माशाअल्लाह, उसने दीन को पीठ के पीछे डाला, उसकी नस्ल भी मिटी, उसकी कब्र भी मिटी, उसका दरबार भी मिटा, उसका नाम भी मिटा। ये तो हम हुसैनियों का एहसान है कि
کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے. اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ اللہ اکبر، اگر اس طریقے سے اس لعنتی کا نام نہ لیں تو کبھی لوگ اس کو یاد نہیں کرتے. یہ تو حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے. یہ ہے دنیا. اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہیں، اسی دنیا میں ڈوب رہے ہیں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے. توجہ فرمائے. آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مزید غور کریں. آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں. بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ، کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف، رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے. لیکن غور سے سن لیں، معراج کا یہ بھی حصہ ہے. فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ نبی کا دیکھنا ہے، نبی کا دیکھنا ہے. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پہلے دیکھ رہے ہیں. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں. توجہ کریں، یہ نبی کا دیکھنا ہے، یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں. میں نے کہا نادان، اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟